بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، جو موٹر وے زیادتی کیس ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ یہ بہت بڑا بریک تھرو اس میں ہوا ہے۔ واقعی ملوث جو دوسرا اہم ملزم ہے شفقت، یہ آج گرفتار ہوا ہے، جس کا ڈی این اے سیمپل بھی میچ کر گیا۔ تصدیق ہو گئی کہ یہ اس افسوسناک واقعے میں دوسرا مرکزی کردار ہے۔ اس پر تو ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن کل رات ہی اسی موٹر وے پر، جو کہ چالو ہے موٹر وے لیکن پیٹرولنگ نہیں ہے، پنجاب پولیس نے اعلان تو کیا تھا کہ وہاں پر تعیناتی کی جائے گی، لیکن اس کی عملی تفسیر ہمیں کل دیکھنے کو ملی۔ کل رات 11:30-12 بجے اسی موٹر وے پر ایک اور فیملی تھی جس کی گاڑی خراب ہوئی، ٹائر بسٹ ہوا، اور وہ فیملی وہاں پر کافی دیر بے آسرا، بے مددگار کھڑی رہی۔ خواتین تھیں، ایک بچہ بھی تھا، کوئی مدد انہیں نہ مل سکی۔ ہمارے دنیا ٹی وی کے سینئر صحافی طارق حبیب صاحب گزر رہے تھے، انہوں نے انہیں ریسکیو کیا، بر وقت پہنچایا لاہور میں، لیکن متعلقہ اداروں کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی۔ یہ واقعہ تھا کیا، یہ بھی ہم بیان کریں گے، اور آج اس واقعے میں جو بریک تھرو ہوا وہ بھی بیان کریں گے۔ لیکن ایک اچھی خبر سے میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دل رنجید ہیں۔ بہرحال معمولات زندگی تو آگے جانے ہی ہیں۔ طویل انتظار بالآخر اب ختم ہوا چاہتا ہے، کیونکہ تعلیمی ادارے ملک بھر میں کل سے کھل رہے ہیں۔ 187 دن کا یہ طویل انتظار ہے جو ختم ہونے جا رہا ہے، اور کل سے تعلیمی ادارے کھلیں گے۔ ان تعلیمی اداروں میں کلاسز کا طریقہ کار کیا ہوگا، طالب علموں کے درمیان ڈسٹنس کو کیسے مینٹین کیا جائے گا، ان کی صحت کے مسائل کو کیسے میک شور کیا جائے گا، طالب علموں کے ساتھ ساتھ والدین اور اساتذہ اور جو کالج اور یونیورسٹی اور اسکول انتظامیہ ہے ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو آج کے دن آپ کی خدمت میں ان کے جواب لے کے آنا بہت ضروری ہے، تاکہ کل جب آپ اپنے بچوں کو سرکاری اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں بھیجیں تو آپ کو کلیئرٹی آف کانسیپٹ ہو کہ کس نظام کے تحت، کس ایس او پی کے ساتھ بچے تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں۔ شامی صاحب ہمیں پروگرام میں آج جوائن کر رہے ہیں صوبائی وزیر آئی ٹی اینڈ ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز صاحب، اور کچھ ہی دیر بعد ہمیں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اختر نیاز صاحب بھی جوائن کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ پہلے اگر آپ جوائن کر چکے ہیں ہمیں، تو یہ جو اہم پیش رفت ہوئی سر کہ تعلیمی ادارے 187 دنوں بعد کھل رہے ہیں، یہ اٹ سیلف معمولات زندگی کی بحالی کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ کتنی اہم پیش رفت آپ سمجھتے ہیں یہ؟ شامی صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ چلیں میں آپ سے بعد میں رابطہ جی آپ سوال کس سے کر رہے ہیں؟ آپ سے میں مخاطب تھا کہ سب سے پہلے میں آپ سے جان لوں جی یہ کتنی اہم پیش رفت ہے۔ میں سمجھا شاید وزیر صاحب سے مخاطب، ان سے بات کرتے ہیں تفصیل میں۔ میں ذرا چاہ رہا تھا کہ آپ کو نظر آ جائے کہ یہ اٹ سیلف کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا جی۔ نہیں، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم معمولات زندگی بحال ہو رہے ہیں، لیکن خدشات بھی بہت ہیں، والدین کے خدشات بھی ہیں، طالب علموں کے بھی ہیں، ٹیچرز کے بھی ہیں، انتظامیہ کے بھی ہیں۔ دیکھیے اس وقت اسلام آباد میں تعداد بڑھ رہی ہے اس کرونا پیشنٹس کی، اور آج لاہور سے بھی مجھے یہی سندن ملی ہے کہ اب یہ دوبارہ جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ کرونا کے پیشنٹس جو ہیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ لوگوں نے احتیاط کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا یا ترک کر دیا تھا۔ کوئی شخص ماسک نہیں پہن رہا، کوئی ڈسٹنس کا خیال نہیں رکھ رہا۔ تو اب یہ جو کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر جو ایکٹیویٹی شروع ہونے جا رہی ہے، اس میں بڑی احتیاطوں کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن دل میں بڑے خدشات ہیں۔ اگر یہ بچے خدا نخواستہ طالب علم جو ہیں یہ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو پھر یہ کرونا پھر ایک بار گھروں میں پہنچے گا، اور گھروں میں پہنچے گا تو پھر ایک طوفان برپا ہوگا۔ تو بڑا پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ حکومت نے معاملات کو مانیٹر کرنے کا کیا انتظام کیا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے، کیونکہ کیسز میں حیرت انگیز طور پر پاکستان میں بہت بہتری آئی تھی، جس کو دیکھتے ہوئے اثر نو جائزہ لیتے ہوئے این سی او سی اور دیگر صوبائی حکومتوں کے تعاون سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ صورتحال حوصلہ بخش تھی، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ رائے صاحب، صورتحال قابو میں آئی، صورتحال آپ کی سمجھ میں آئی، اور پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کو کھولنا ہے، تو کس یقین دہانی کے ساتھ آپ نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر اب اس کے ایس او پیز کیا ہوں گے کہ کیسے تعلیمی ادارے آپریشنل ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ تھی وہ تو رسک اسیسمنٹ تھی۔ جب ہمیں محسوس ہوا کہ اب رسک لیا جا سکتا ہے تو ہم نے تبھی یہ فیصلہ کیا، کوئی جلدی میں نہیں کیا، بلکہ بہت پریشر تھا پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا،
پیرنٹس کا بھی کہ جی کھولا جائے. بہت سارے میجورٹی تو پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ اسکول کھول دیے جائیں, لیکن ہم نے اس کے باوجود بڑی کوشن لی اور تب تک ڈیلے کیا جب تک کیا جا سکتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو, اسکول کے مالکان کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ان کے اپنے ریشنل سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ وہ پریونٹیو میجرز لیں. اگر وہ ماسک نہیں پہنیں گے یا ایس او پیز پہ عمل نہیں کریں گے تو اینڈ آف دا ڈے نہ صرف پورے ملک کا تو نقصان ہونا ہی ہے, لیکن سب سے پہلے ان کا اپنا نقصان ہونا ہے. اور جب تک یہ سینس پریویل نہیں کرتی, دیکھیں آپ نے کسی کو ہیلمٹ پہنانا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پولیس کو دھوکہ دینا ہے. یہ سوچ جب تک چینج نہیں ہوتی, ہیلمٹ آپ کیوں پہنتے ہیں یا سیٹ بیلٹ کیوں باندھتے ہیں, جب لوگوں کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو بنیادی جو اہم ایس او پیز ہیں, ہدایات ہیں کل جو اسکول کھولنے کے لیے آپ نے جاری کی ہیں, وہ کیا ہیں اگر ناظرین آپ کی زبانی سنیں تو؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ ماسک پہن کے جائیں. اب فرینکلی اسپیکنگ ماسک پہننا تمام طالب علم, جی تمام طالب علم آف کورس, بچے سے مراد کالج کے بھی, یونیورسٹیز کے بھی. اور اس کی راجہ صاحب اسکول تو نہیں کھل رہے نا کل, بچوں کو یہ احساس اسکول تو نہیں کھل رہے نا, کھانسیں تو وہ کسی کو جراثیم لگ سکتے ہیں, رائٹ. ادروائز تو ایک ایڈلٹ جو ہے اور جو لٹریٹ آدمی ہے وہ تو عام طور پہ کسی پہ کھانستا یا چھینکتا نہیں ہے, لیکن ایک بچہ ہی حرکت کر سکتا ہے, رائٹ. اور اس سے آپ کے اگر کسی کو انفیکشن ہے تو وہ پھیلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو اس کے آپ جنرل صاحب ایک ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ تمام لوگ ماسک پہنیں. ادروائز کئی لوگ تو آرگیو کرتے ہیں کہ جی کیوں پہنے, رائٹ, جن میں بھی شامل ہوں, لیکن وہ دیٹ از اونلی اگر آپ کو سمجھ ہو کہ جراثیم کیسے ٹرانسفر ہونے ہیں اور آپ کیسے روک سکتے ہیں اس کو, رائٹ. کیونکہ بچے یہ نہیں سمجھ سکتے تو ایک جنرل آرڈر ان کے لیے ضروری ہے. دوسری چیز, کیونکہ آبویسلی سینیٹائزرز تمام لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے جو انٹرنیشنلی ایک ریسرچ ہوئی کہ ہاتھ دھونے سے اور صابن سے ہاتھ دھونا از مور دین انف. جی زیادہ بہتر ہے, جی زیادہ بہتر ہے, اور وہ اس سے آپ کی سکن بھی اس طرح خراب نہیں ہوتی جیسے سینیٹائزرز. چلیں یہ جو تو ہم بیسیکلی تمام ہم نے اسکولز کو یہ ڈائریکٹ کیا ہے کہ انکریج کریں بچوں کو ہاتھ دھونے کے لیے, اور فیسلٹیز موجود ہیں. یہ جو ایس او پیز آپ لوگوں نے تیار کیے این سی او سی کی مدد سے, اس پر امپلیمنٹیشن تو ظاہری بات ہے تعلیمی اداروں نے کروانا ہے نا جی. تو پنجاب کی ایک بڑی جامعہ پنجاب یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے ذرا یہ پوچھ لیتے ہیں, پھر میں آپ سے بھی ساتھ ساتھ بات کروں گا اور شامی صاحب سے بھی, کہ انہوں نے کل سے جب یونیورسٹی فنکشنل ہوگی تو کیا انتظامات کیے ہیں, کیسے میک شور کریں گے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. منسٹر صاحب نے تو بتا دیا کہ ایس او پیز ہیں کیا, عمل درآمد آپ لوگوں نے کروانا ہے نا, تو وہ کیسے عمل درآمد کو یقینی آپ بنائیں گے, کیا میئرز آپ نے لیے ہیں؟ میرے خیال میں جامی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا اور شامی صاحب کا شکریہ. جیسے کہ شامی صاحب بھی فرما رہے تھے اور ہمارے منسٹر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ خدشہ بھی ہے اور رسک بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی مسٹ ٹیل یو کہ وی آر ویری ہیپی کہ ہمارے بچے ہیں آفٹر 6 months دے آر کمنگ, اور ہم نے ان کی سیفٹی کے لیے ہر طرح کے میئرز لیے ہیں. مختلف لوکیشنز پہ ہم نے انسٹرکشنز لگائی ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کے باہر انسٹرکشنز ہیں, ہر فیکلٹی ممبرز کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو کال کیا گیا ہے اور جوائنٹ میٹنگ کی گئی ہے. کل سے ہمارے انشاءاللہ about 16,000 اسٹوڈنٹس دے ول جوائن دا کیمپس. ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے, 3 فیزز بنائی ہیں, جس میں فرسٹ فیز میں 16,000 اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, سیکنڈ میں بھی 16 ہیں, اور تھرڈ میں بھی about 16,000 اسٹوڈنٹس ہیں. ہاسٹلز میں 2,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہمیں جوائن کریں گے 23rd of September سے. اور اس میں ہم نے جو گورنمنٹ کے انسٹرکشنز یا ایس او پی کے مطابق ہم نے 30 to 50% اسٹوڈنٹس کو ہاسٹلز میں اکوموڈیٹ کیا ہے. آج میں نے تقریباً ان ڈپارٹمنٹس میں جہاں پہ بچوں نے آنا ہے ان لیبز کو بھی وزٹ کیا ہے, اپنی پریپریشنز کو دیکھا ہے. ہم بچوں کے لیے سینیٹائزرز اور ماسک ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ کو پرووائڈ کر دیا ہے کہ بچہ ان کیس کہ وہ بھول جاتا ہے, پھر بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس, ٹیچرز کے پاس یہ فیسلٹی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے بچے ہیں اور ہم نے ہر طریقے سے ان کا خیال کرنا ہے. اس کے علاوہ سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم نے ایک لیب کے اندر میکسیمم 2 لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے تاکہ یہ چیز سپریڈ نہ کرے. لیکن ہم نے ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا جو میڈیکل سینٹر ہے, اگر ایسی سچویشن ارائز ہوتی ہے, ہاسپٹلز میں ارائز ہوتی ہے, ٹیمپریچر گنز دے دیے گئے ہیں تاکہ وہ ٹیمپریچر کو میئر کریں, ڈسٹینسنگ کا خیال کیا گیا ہے, سینیٹائزر پرووائڈ کیے, لیکن ہم نے 16 ڈاکٹرز کی ٹیم کو بھی پریپیئر کیا ہے.
اور ایک وارڈ اسپیشلی طور پر ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایلوکیٹ کر دیا کہ اگر ایسی سچویشن ارائز ہوتی ہے. پھر ہم نے ایک کوارنٹین سینٹر اپنا بنا دیا اسٹوڈنٹ ٹیچر سینٹر میں. ہماری اپنی ایک ٹیسٹنگ لیب ہے, اگر کوئی ایسی سچویشن ارائز ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم اپنے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. We are fully prepared according to the SOP. ڈاکٹر صاحب ساتھ رہیے گا. منسٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ تو طالب علموں کے لیے جو انتظامات کیے گئے ان کی تفصیل ہے, جو ٹیچرز ہیں, جو اسٹاف ہے, جو عملہ ہے, اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, اس کی سیفٹی کیسے آپ میک شور کریں گے کہ وہ کیا وہ بھی آلٹرنیٹو ڈیز پہ آئیں گے؟ ان کا ٹیسٹ کورونا اگر کروانا ہوگا تو کیا گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ نہیں, دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آلٹرنیٹیو ڈیز پہ بلانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آنے سے کم ہو جاتا ہے کرونا کا چانس. اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈینسٹی کنٹرول کی جا سکے. دیکھیں جن کلاسز میں 40 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اگر آپ ایک جگہ پہ بٹھائیں گے تو آبویسلی زیادہ چانسز ہیں وائرس پھیلنے کے. اگر آپ کا کمرہ کھلا ہے اور 20 لوگ ہیں اس میں تو آبویسلی سوشل ڈسٹینسنگ کی زیادہ گنجائش ہے. تو یہ آلٹرنیٹیو ڈیز کا تو یہ کانسیپٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ روز آنے سے کیا ہوتا ہے. تو ہم نے بیسیکلی گائیڈ یہ کیا ہے اسکولز کو کہ اگر تعداد ہی کم ہے بچوں کی تو دین اٹس آل رائٹ. اگر 20 سے کم ہے تو بے شک 20 آ جائیں, روز آئیں, ان کے روز آنے سے کچھ نہیں ہوتا. آلٹرنیٹیو ڈیز پہ اس لیے کیا کہ اسٹوڈنٹس افورڈ نہیں کر سکتے کہ دن میں صبح بھی کلاسز چلائیں, شام کو بھی چلائیں, اور تو دیٹس وائی. اور اس میں یہ ہے کہ ان کو ہوم ورک دیا جا سکتا ہے, ٹائم ٹیبل ایسے پلان کیا جا سکتا ہے کہ ایک دن وہ اسکول آ کے پڑھ لیں, ایک دن گھر چلے جائیں. اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ ٹرانسپورٹ پہ لوڈ کم ہوگا, کیونکہ جب لوگوں نے ٹریول کرنا ہے تو آبویسلی تعداد آدھی ہو جائے گی تو دے ول فٹ ان. ٹھیک ہے, شام صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, راجہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آن لائن اسکول یا کالج جو کام کر رہے ہیں ان کو اجازت ہوگی کہ وہ آن لائن کام کرتے رہیں؟ جی بالکل, یہ ایک ہائیبریڈ ماڈل ہم کنٹینیو رکھیں گے. جو آن لائن کا سسٹم ہے, جو اسکول ذرا مہنگے ہیں یا جن کی فیسز زیادہ ہیں اور اسٹوڈنٹ باڈی بھی افورڈ کر سکتی ہے, وہ تو ادھر تو کامیاب رہا ہے تجربہ. جو ہمارے دور دراز علاقوں میں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں یا جو سرکاری یونیورسٹی اسپیشلی دور دراز ہیں, وہاں پہ یہ اتنا کامیاب نہیں رہا. تو اس لیے ہم فورس نہیں کر رہے, جو اسٹوڈنٹس بھی اگری کرتے ہیں اور یونیورسٹیز بھی اگری کرتی ہیں وہاں پہ ہمیں کوئی بالکل انکریج کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہائیبریڈ ماڈل کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ آن لائن لے لیں کلاسز اور کچھ لوگ وہاں پہ حاضر ہو جائیں. یہ بھی ماڈل جو ہے یونیورسٹیز اڈاپٹ کر رہی ہیں, کیونکہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ویری کرتا ہے. تو دیٹس وائی کوئی ایک نہیں ہے. اسکول میں یا کالج میں یہ بتائیے مانیٹرنگ کا انتظام کیا ہوگا؟ جی نظر کیسے رکھیں گے کہ کہاں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی. یہ رینڈم چیکنگ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اتنی فورس تو نہیں ہے کہ ڈیلی بیس پہ ہر اسکول چیک کیا جا سکے, لیکن رینڈم چھاپے جو ہے کہ کسی بھی وقت کوئی آ سکتا ہے, پہلے SOPs کو دیکھنے کے لیے, اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ کووڈ کی وبا زیادہ پھیل رہی ہے تو اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کئی علاقے جہاں پہ کووڈ 6 مہینے میں بھی نہیں تھا, ہمارے ناردرن پنجاب میں, ایون ساؤتھ پنجاب میں. تو سچویشن ہر جگہ فرق ہے. زیادہ خیال ہمیں اپنے جو اربن ایریاز ہے وہاں پہ رکھنا پڑتا ہے, پاپولیشن کا بھی, اور وہاں پہ ہمیں اسٹرکٹ زیادہ میجرز لینے پڑیں گے. اور وہاں پہ ہمیں ان کو یہ ڈر بھی ان کو رہے گا کہ اگر ہم نے یہ نہ کیے فالو اور خدا نہ خواستہ کووڈ پھیلا یہاں پہ تو ہم لوگ, ہمارے ادارے بند ہو جائیں گے. راج صاحب یہ فرمائیں کہ سلیبس جو چھوٹی کلاسیں ہیں, ابھی تو 8ویں 9ویں کھل رہی ہیں, پھر 15 ستمبر کے بعد اس سے پہلے والی کلاسیں کھلیں گی. اسکول یا کالج کی سطح پر جو سلیبس ہے طالب علموں کا, کیونکہ یہ طریقہ کار میں فرق آیا, تو کیا سلیبس بھی کم کیا جا رہا ہے, حتمی فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں نا, وہاں پہ تو آپ کے پاس بہت ساری فلیکسیبلٹی ہے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسپون فیڈنگ کی ان کو ضرورت نہیں ہے, گھر بھی پڑھ سکتے ہیں, ان کو اسائنمنٹ دے دی جائے کر سکتے ہیں, تو they can learn. دوسرا سیمسٹر سسٹم ہے, grade can always be adjusted accordingly, right? جو آپ کا اسکول ایجوکیشن ہے وہاں پہ ایک سمارٹ سلیبس بنا رہے ہیں, لرننگ آؤٹ کمز پہ توجہ دے رہے ہیں کہ جو ضروری چیزیں اس سال وہ پڑھ لیں, ہر چیز پڑھنی ضروری نہیں ہے. تو اس پہ آلریڈی اسکول ایجوکیشن منسٹر نے بڑا کام کیا, بلکہ آج ان کا جو سنگل نیشنل کریکولم کا انہوں نے اعلان کیا, اس میں بھی لرننگ آؤٹ کمز پہ زور ہے, بجائے کہ آپ نے ہر چیپٹر پڑھنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ گورنمنٹ تو مانیٹرنگ کرتی رہے گی, جو کہ وہ کہہ رہے ہیں رینڈملی کریں گے, کہ کسی ایک دن جا کے ٹیمیں جا کے چیک کر لیں گے کہ فلاں تعلیمی ادارے میں کیا صورتحال ہے نظام کی, لیکن آپ بھی تو اپنے تئیں کچھ اس کو میک شور کرنے کے لیے کوئی میئرز لے رہے ہوں گے نا, کہ آپ بھی چیک کریں کہ آپ کے مختلف شعبہ جات میں کیا واقعتاً یہ SOPs پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. وہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ جی ہمارے اس میں جامی صاحب 3 لیول کی آڈیٹنگ ہے.
ایک ڈپارٹمنٹل لیول پہ جس میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اپنی ٹیم بنائیں گے, ایس او پیز جو ان کو دیے گئے ہیں وہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی وہ ڈپارٹمنٹ دیکھے گا. سیکنڈلی فیکلٹی لیول پہ, کیونکہ ایک فیکلٹی کے اندر کوئی 12 سے 13 ڈپارٹمنٹس ہیں, تو فیکلٹی لیول پہ ایک مانیٹرنگ ٹیم ہے, اور تھرڈلی پھر یونیورسٹی لیول پہ ایک ٹیم ہے جو کہ یونیورسٹی لیول پہ ہمارے 12 سے 13 لوگ ہیں جو یونیورسٹی لیول پہ ان چیزوں کو مانیٹر کریں گے. شامی صاحب کا جو کویسچن تھا, یہ بلینڈڈ موڈ میں فیس ٹو فیس اور آن لائن ٹیچنگ ہم نے دونوں کو الاؤ کیا ہے. ہم نے انکریج کیا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ اگر وہ آن لائن پڑھنا چاہیں تو ہم ان کو 50% ٹیوشن فی کا ویور بھی دیں گے تاکہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی ڈینسٹی کیمپس کے اندر کام ہو. جی ہاں, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ تو بڑا اچھا ماڈل ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, ہاسٹل میں جو لوگ ہاسٹل میں ٹھہریں گے, اگر ان سب کو اجازت نہیں ہوگی تو پھر وہ جو نہیں ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ ہاں شامی صاحب, ہم نے جیسے میں نے عرض کیا ہاسٹلز کی صورت کیا ہوگی؟ جی وہی بتا رہے ہیں شامی صاحب. ڈاکٹر صاحب جی فرمائیے. جی میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس میں جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق 30 to 50% اسٹوڈنٹس کو کال کیا جا سکتا ہے. ہم نے 50% اسٹوڈنٹس کو کال کیا ہے. جو کیوبیکل کمرہ ہے اس میں ایک اسٹوڈنٹ کو الاؤ کیا ہے, جو ڈارمیٹری ہے اس میں 2 اسٹوڈنٹس کو ہم نے الاؤ کیا ہے. اچھا, کیونکہ ہم نے ڈپارٹمنٹ وائز پلس فیکلٹی وائز ان اسٹوڈنٹس کو ڈیوائڈ کیا, ایم فل اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو انیشلی ہم نے کال کیا ہے, تو اس لیے ہم نے ان کی پراپر کیلکولیشنز کی ہے کہ اگر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو ہم بلاتے ہیں تو 2000 اسٹوڈنٹس ہمیں جوائن کریں گے فرسٹ فیز میں, تو ہمارے پاس 2000 اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی ہے, ہم ہاسٹل میں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو پھر اگلے مرحلے میں جب باقی کلاسز کو بلائیں گے تو گویا آپ مرحلہ وار کام کا آغاز کریں گے, مرحلہ وار کام کا آغاز ہوگا انشاءاللہ, اور ساری یونیورسٹی ایک دم نہیں کھلے گی, مرحلہ وار ہوگا. یہ ایسا ہی ہے سر, ساری یونیورسٹیز, کیونکہ ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن لیول پہ ہماری جو کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ مرحلہ وار کھولیں گے, فیکلٹی وائز ہوگا اور کچھ ڈپارٹمنٹس کو, تاکہ اسٹوڈنٹس کی, جیسے ہمارے منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے ڈینسٹی کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے. جب فرسٹ فیز ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو یہ اسٹوڈنٹس ہاسٹل کو پلس یونیورسٹی کو ویکیٹ کر دیں گے, پھر دوسرا فیز آئے گا. دوسرا فیز اسی طریقے سے ان کی کمپنسیٹری کلاسز ہوں گی, لیب ورک کمپلیٹ ہوگا اور ان کا ایگزام ہوگا. جب یہ فیز کمپلیٹ ہوگا یہ بچے چلے جائیں گے, پھر تیسرا فیز ہوگا. اس طریقے سے ہم نے مرحلہ وار ان سٹوڈنٹس کو کال کیا ہے. ٹھیک. مرزا صاحب یہ دیکھیں, ایک اور بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو ہم صبح کے وقت بالخصوص اور دوپہر کو دیکھتے ہیں جب طالب علم اسکول یا کالج یا یونیورسٹی جاتے ہیں اور آتے ہیں, کہ چھوٹی چھوٹی وینس میں بے تحاشا درجنوں طالب علم جو ہیں موجود ہوتے ہیں بالخصوص اسکول کے اور کالج کے. تو یہاں پہ تو سوشل ڈسٹینسنگ تھوڑی مشکل ہو جائے گی, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا پھر؟ ٹھیک ہے, جیسے میں نے عرض کیا نا جی, کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو جب اسٹیگرڈ اور اوپننگ بھی ہو رہی ہے اور پلس کلاسز جو ہیں وہ ہم 100% لوگوں کو بلا نہیں رہے, 50% آ رہے ہیں ان سکولز میں جہاں پہ زیادہ تعداد ہے, تو آبویسلی والیوم بھی کم ہو جائے گا ٹریفک کا یا جو وینز میں جنہوں نے آنا ہے. اور اس کے بعد کچھ جو پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں ان سے تو ڈیفینیٹلی یہ درخواست کی جائے گی کہ وہ, یا اسپیشلی آپ دیکھیں کہ ہم صرف دیکھتے ہیں لاہور کو یا اربن ایریاز کو, ہمارے گاؤں میں تو لوگ پیدل ہی سکولز جاتے ہیں عام طور پہ, اور 70% پاپولیشن یہاں کی جو ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے, چھوٹے شہروں میں رہتی ہے, تو وہاں پہ یہ اتنے ایشوز نہیں ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں بڑے شہروں میں, تو یہ ایشو وہاں پہ تو سارٹڈ آؤٹ ہیں آلریڈی. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب جو سرکاری ادارے ہیں بالخصوص وہاں پر کوئی رینڈملی آپ مانیٹرنگ تو کریں گے, لیکن کیا رینڈملی کرونا ٹیسٹ کی فیسلٹی بھی ہوگی کہ چیک کیا جا سکے سمپٹمز؟ جی بالکل, ٹیچرز کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, ٹیچرز کی کر رہے ہیں. دیکھیں عام طور پہ جو آپ کے پاس ابھی فیکٹس اینڈ فگرز آئے ہیں ان میں ینگر پاپولیشن یا تو افیکٹ نہیں ہوئی یا پھر سمپٹمز نظر نہیں آئے ان پہ, اور اللہ کے فضل سے بچے بہت 99.9% محفوظ ہیں, بہت کم پرسنٹیج جو انفیکٹ ہوئی ہے, اور پھر موٹیلٹی تو بالکل ہی کم ہے اللہ کے فضل سے. تو اس لیے ہمیں بچوں کی جو حفاظت کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ بچوں کو خدا نخواستہ خطرہ ہے. ایکچولی پرابلم یہ ہے, اور جو کہ ہمیں ابھی پیرنٹس کو پیغام بھی دوں گا یہاں پہ, کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی ونریبل ایسی شخصیات ہیں, بزرگ ہیں, کوئی بیمار لوگ ہیں, تو ان کو آئسولیٹ کریں بچوں سے. بچوں کو تو آپ روک نہیں سکتے, اور انشاءاللہ بچوں کی اللہ حفاظت بھی کرے گا. تو یعنی آپ ابھی والدین سے, طالب علموں سے, اساتذہ سے, تعلیمی اداروں سے مکمل یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بے فکر ہوں, ایمان رکھیں, اللہ پر تسلی رکھیں, انتظامات مکمل کریں اور آئیں تعلیمی اداروں میں. یہ پیغام آپ ایگزیکٹلی یہ بھی دینا چاہ رہا ہوں, اور یہ بھی کہ تھوڑی سمارٹنس کا جو مظاہرہ کرنا ہے وہ یہ کریں کہ اپنی ایلڈرلی پاپولیشن کو آئسولیٹ کر لیں بچوں سے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر نیاز اختر صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. شام صاحب ایک بریک آ گئی ہے, بریک کے بعد موٹر وے سانحے سے جڑی کچھ اہم خبریں ہیں
کل رات بالخصوص اسی موٹر وے پر کیا ہوا آپ کو بتائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب اب سانحہ موٹر وے کا ہم ذکر کریں گے. پیش رفت ہوئی ہے, شفقت نامی ملزم پکڑا گیا ہے, یہ کو ایکیوز تھا, لیکن مرکزی ملزم جو عابد علی ملی ہے وہ تاحال فرار ہے. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ جلد اس کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے گی. اس سارے معاملے میں کئی سوالات سر اٹھتے ہیں, کئی پیچیدگی ہیں, ان پر ہم کل کے پروگرام میں روشنی ڈالیں گے. لیکن ابھی کل رات اسی موٹر وے پر ایک فیملی پھنس کر رہ گئی جن کی گاڑی کا ٹائر بسٹ ہو گیا. انہوں نے پولیس کو کال کی, موٹر وے کو کال کی, اپنے اہل خانہ کو کال کی, بر وقت ان کی کوئی مدد نہ ہو سکی. کس بے سر و سامانی کے عالم میں وہ وہاں موجود رہیں, یہ ہم انہی کی زبانی جانیں گے. زینب رضا اس خاندان سے ایک خاتون ہیں جو وہاں موجود تھیں, جنہیں پھر بعد میں طارق حبیب صاحب نے ریسکیو کیا, جن کا تعلق دنیا ٹی وی سے ہے, کالم نویس ہیں یہاں پر. تو شامی صاحب وہ واقعہ جو ہوا, لیکن کل میں بات کر رہا ہوں کہ کل ایک فیملی کے ساتھ یہ آپ بیتی وہاں پر, وہ کھڑے تھے بے سر و سامانی کے عالم میں. تو یہ کسی کو کوئی خوف نہیں ہے سر؟ بس اعلانات اور بیانات کی حد تک معاملات ہیں. میرا خیال یہ جو ہم پھانسی کا مطالبہ کرتے ہیں نا, جی سر, تو پھانسی کا مطالبہ ایک تو مجرموں کے لیے ہونا چاہیے نا, جی, دوسرا جو یہ سربراہان ہیں ان فورسز کے, ان کو بھی پھانسی دینی چاہیے, جی, وہ بھی اس کے مستحق ہیں. یعنی اگر اتنا ہنگامہ ہو گیا, پورا پاکستان لرز رہا ہے, اس کے باوجود اس موٹر وے کو بند نہیں کیا گیا اور اس اجاڑ جگہ پر کوئی چوکی نہیں بنائی گئی, جی, جی, کوئی پیٹرولنگ کا انتظام نہیں کیا گیا. موٹر وے نے یہ کام کرنا ہے, موٹر وے پولیس نے یا پنجاب پولیس نے, جس نے بھی کام کرنا ہے, ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ تیز رفتاری کے ساتھ ہم کام کریں. وہ ابھی تک اپنے دفتروں میں بیٹھے فائلیں گھما رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ان لوگوں کو کوئی شرم آنی چاہیے, کوئی حیا ہونی چاہیے کہ آپ ہنگامی بنیادوں پر آپ نے یہ کیوں انتظام نہیں کیا کہ اس ویران علاقہ جو ہے اس کو آپ آباد کریں اپنی پریزنس سے. اور پھر آپ یہ دیکھیے موٹر وے پہ, تو آپ نے ایک تو 2 دن پہلے کی خبر آپ نے دیکھی ہے کہ ایک کاروں کے اور گاڑیوں کے ٹائروں کو بسٹ مار کر انہوں نے وہ چھلنی کر دیا, گاڑیاں رکیں اور ڈاکو ان کو لوٹتے رہے اور سارا کچھ لوٹ کے چلے گئے. یعنی یہ جو موٹر وے پولیس ہے اس کا بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا خرابی واقع ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ حوصلہ پست ہو گیا ہے. اس افسوسناک واقعے کے فوری بعد ہمیں یہ بتایا گیا آئی جی پنجاب اور سی سی پی او کی جانب سے, متعلقہ حکام کی جانب سے, کہ موٹر وے پولیس نہیں جب تک نہیں تھی تب تک ہم نے اپنی پولیس کی ڈپلائمنٹ کر دی ہے. یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ ذرا زینب رضا سے بات کرتے ہیں نا شامی صاحب, جو کل وہاں پوری فیملی کے ساتھ وہاں پھنس کر رہ گئی تھیں, ان کی زبانی سنیں ان کے ساتھ کل کیا بیتی. زینب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. آپ کل سیالکوٹ سے لاہور آ رہی تھیں گاڑی میں, کتنے بجے کا وقت ہے, کیا ہوا, کس سے آپ نے رابطہ کیا, جواب کیا سننے کو ملا, اور کیسے آپ خریے سے لاہور تک پہنچی؟ جی ٹھیک ہے جی, ہم سیالکوٹ سے ہی آ رہے تھے, تو ہم نے کافی روڈ پہ ہمارا وہ ٹائر بلاسٹ ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان تھے. اور آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ہم کافی پریشان تھے. پھر ہم نے ہیلپ لائن پہ فون کیا, 2 سے 1.5 گھنٹہ مجھ کو کال کرتے رہے, انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. ہیلپ لائن آپ بتا رہی ہیں موٹر وے پولیس کی؟ جی موٹر وے پولیس کی ہیلپ لائن. 1 گھنٹہ آپ فون کرتی رہیں, آپ کا رابطہ نہیں ہوا؟ جی بالکل بھی نہیں. پہلے تو وہ اٹھا ہی نہیں رہے تھے, پھر ہم نے گھر فون کیا, پھر ہمارے پاپا نے ان کو پھر گھر سے فون کیا ہیلپ لائن کو موٹر وے کی, تو انہوں نے پھر بھی کوئی رسپانس نہیں دیا نہ ہی. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے وہاں رات کافی ہو گئی تھی اور ہم پریشان بہت زیادہ تھے, اور نہ لائٹنگ تھی اور جنگل وغیرہ, جو ظاہر سی بات ہے ہم بہت خوف زدہ تھے, جو صحیح بات ہے. یہ کتنے بجے کا وقت ہے؟ یہ وقت تھا 11, 11:30, 12 بجے تک, اتنا ٹائم تھا یہ. جی تو پھر ہم نے کافی مدد کرنے کی, گاڑی روکنے کی بھی کوشش کی, لیکن کوئی بھی نہیں رکا. پھر یہ دنیا نیوز کی گاڑی طارق حمید صاحب یہ رکے, انہوں نے پھر ہماری کافی ہیلپ کی, ٹائر وغیرہ چینج کروانے میں ہمارے ساتھ بہت انہوں نے کیا. آپ لوگ کتنے لوگ تھے فیملی کے اس گاڑی میں اس وقت موٹر وے پر؟ میں تھی اور میری ماما اور میرے ہسبینڈ اور میرا ایک چھوٹا دیور.
ٹھیک، تو ہم آپ 4 نے لوگ جب تھے۔ 1 گھنٹہ رابطہ کیا موٹر وے پولیس سے تو آپ کو جواب نہیں ملا یا بر وقت وہ آپ کو کوئی جی، گائیڈ نہیں کر بالکل سکے، بھی نہیں، تو کیا آپ ہم نے اتنا مقامی پولیس سے کوئی پریشان رابطہ کیا، 15 پہ کال کی یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا؟ جی ہم نے کیا تھا، لیکن ادھر سے بھی کوئی رسپانس نہیں آیا. پھر ہم نے ہیلپ لائن پہ، زیادہ ہیلپ لائن پہ ہم کال کر رہے تھے، موٹر وے ہیلپ لائن پہ، لیکن انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کوئی نہ آیا، نہ انہوں نے کال کی، کچھ بھی نہیں تھا. اور مقامی پھر- پولیس اور 15 پہ بھی کوئی رابطہ نہیں ہو پایا آپ کا؟ جی بالکل بھی نہیں، کہیں سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا. شامی صاحب یہ کل کا واقعہ ہے سر، کل رات 11:30 بجے کا، یہ آپ نے سن لیا کہ انہیں کوئی بر اللہ وقت نے مدد ان نہیں کو محفوظ پہنچائی، رکھا. اللہ نے انہیں محفوظ رکھا. آپ یہ دیکھیں، زینب بہت آپ شکریہ یہ بہن، دیکھیں اللہ یہ تعالیٰ آپ کس کا حامی موٹر وے ناصر کا ہو. حال ہے جی 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 شامی صاحب. جہاں اتنی لرزہ خیز واردات ہو چکی ہے، پھر ان اداروں کی، ان کے سربراہوں کی، ان کے اہلکاروں کی، ان کے ذمہ داروں کی بے حسی کا یہ عالم ہے. اور جو ہمارے مراد سعید صاحب جو ان کے وزیر ہیں مواصلات کے، وہ اسمبلی میں گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر تانے توڑتے ہیں. ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ آ کے یہاں ایک دورہ کریں، یہ جگہ دیکھیں خدا کے. اور ابھی مجھے کیپٹن عمیر میاں کا میسج آیا ہے، وہ ہزارہ موٹر وے پہ تھے، وہ شمالی علاقہ جات سے ہو کے واپس آئے ہیں. کہتے ہیں اس موٹر وے پہ کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ ملتان کا موٹر وے کھول دیا گیا ہے، وہاں کوئی سروس ایریا چالو نہیں ہوا، مہینوں گزر گئے ہیں. اور یہ سارے لوگ صرف ایک دوسرے کو گالی دینے میں اور ایک دوسرے کے خلاف کاروائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اپوزیشن اور حکومت جو ہے ایک دوسرے سے دستوں قریباں ہیں، اور ان کو یہ فرصت نہیں ہے اپنے فرائض ادا کریں. اب وزیر مواصلات نے دورہ نہیں کیا یہاں کا، حالات نہیں دیکھے، اور وہیں کا وہیں معاملہ. تو خدا کے لیے اس کو بند ہی کر دیں. یہ وزارت خزانہ نے اربوں روپے جاری کیے ہیں سر اسی موٹر وے کے لیے، ان کی گاڑیوں کے لیے، سیالکوٹ موٹر وے کے لیے، لیکن تعیناتی نہیں ہو سکی. یہ 1.5 سال میں، جو دنیا ٹی وی کی معلومات ہے، جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، 1.5 سال میں 4000 آسامیوں اور 507 نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی تھی، لیکن موٹر وے حکام اور دیگر اتھارٹیز نے اس کا کیا مصرف کیا اللہ جانتا ہے. حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں سر، اس واقعے پر نظر رکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ذرا یہ بتا دینا کہ اگر پیسے جاری ہوتے رہے تو وہ پیسے لگے کہاں، اور یہاں پیٹرولنگ کیوں نہیں آ سکی موٹر وے کی؟ دیکھیں، یہ اس حوالے سے جب وزارت خزانہ کو بتایا گیا کہ یہاں پر جتنی بھی موٹر وے ہیں وہاں پر پولیس تعینات کرنی ہے، گاڑیوں کی خریداری کرنی ہے، تو اس وقت فوری طور پر ایک آسٹیریٹی کمیٹی جو ہے پرائم منسٹر نے تشکیل دی ہوئی ہے. وہ معاملے کی نوعیت دیکھتی ہے، پیسے جاری کرنے کی منظوری دے دیتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ 7 مارچ 2019 کو، یعنی تقریباً 1.5 سال کے قریب ہو چکا، اور 173 نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی تھی، اور اس وقت 17 ستمبر کو 1500 نئی اسامیوں کی بھی منظوری دی تھی. اگر ٹوٹل دیکھا جائے، جس کا آپ نے بتایا کہ 4000 اسامیاں اور 507 نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی تھی، اور 7.5 ارب روپے جو ہے یہ ہائی وے اور موٹر وے پولیس کو جو ہے وہ جاری کیے جا چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو موٹر وے پولیس حکام ہے یہ تعین نہیں کر پائے کہ انہوں نے کب جو ہے وہ بھرتیاں کرنی ہے. فارچونر گاڑیاں خریدی گئی اور کہا گیا تھا کہ یہاں پر استعمال کی جائیں گی، لیکن جو میری معلومات ہے کچھ گاڑیاں افسران کے پروٹوکول کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ان کے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے خریدنی تھی وہاں پر استعمال نہیں کی جاتی. آج بھی یہ صورتحال ہے کہ جو سیالکوٹ موٹر وے روڈ ہے، لاہور ٹو سیالکوٹ موٹر وے 2 جسے کہتے ہیں MP 2، وہاں پر کوئی گاڑی نہیں ہے. پولیس کی نفری تعینات کرنے کی اپروول دی تھی 2 روز قبل، وہاں پہ ابھی بھی کوئی وہاں پہ نفری کام نہیں کرتی، نہ ناکہ بندی لگائی جاتی ہے، نہ وہاں پر جو ہے وہ بس یہ ہم نے تو ثبوت دے دیا نا کل رات جس فیملی کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے، خوش بخت ہوئے وہ نکل ہے وہاں سے بچ کے، لیکن کل کا واقعہ ہم نے آن ایئر بیان کر دیا. حکام اگر سن رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب، IG موٹر وے حکام یا وزارت مواصلات، تو خدا رہا اس پہ کان دھریں. حسن اب آ جائیں بڑے بریک تھرو کی طرف. شفقت گرفتار ہوا، کیسے اس کی گرفتاری عمل میں آئی، اور مرکزی ملزم تاحال فرار ہے، اب تک کی پیش رفت کیا ہے؟ وہ جو پریس کانفرنس تھی پنجاب پولیس کی، کیا وہ جلد بازی میں نہیں کی گئی تھی؟ دیکھیں، جلد بازی میں تھوڑی سی جلد بازی بھی تھی، اور دراصل ان کے پاس کیونکہ 2 کلو مل گئے تھے. ایک مرکزی ملزم، کیونکہ جتنے پنجاب حکومت سے کانٹیکٹ کیے جا رہے تھے کہ کچھ حوالے سے بیانات دیں کہ پریس کانفرنس کریں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے جو کیونکہ مرکزی ملزم کی شناخت ہو گئی ہے تو ہم اس کے حوالے سے 2013 کے مسلم لیگ نون کی حکومت سے جو ڈیٹا بیس اکٹھا کیا گیا تھا
उससे क्योंकि वो शवाहिद मिल गए थे और मैच कर गया था डीएनए, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऐलान किया। और दूसरा अगर देखा जाए तो जो दूसरा वकारुल हसन था वो खुद सीआईए मौला टाउन के वहां पे थाने में खुद पेश हो गया और अंदर जाके उसने बताया कि मैं मुलजिम हूँ जिसको आप तलाश कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस एक्टिव देखने में आई, यानी इतनी एक्टिव लाहौर पुलिस है कि जब खुद पेश हो गया और उसने कहा कि मैं मुलजिम वकारुल हसन हूँ जिसका आप बार बार बात करते हैं मुलजिम कहलाते हैं, वो मैं हूँ। उसके बाद पुलिस ने कहा जी हमने उसे गिरफ्तार कर लिया, उससे तफ्तीश की गई, उसने बताया कि यहाँ पर ये बंदा वहां पर मौजूद है। और इस तरह अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये बंदे हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं उस वक्त राब्ते में नहीं था, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी जो है वो एक्शन मामला जेरे हो रहा है। और फिर उसके बाद उसको देखते हुए ये जो बंदा आ रहा है शफकत अली सानो अल्लाह दिता 23 साल इसकी उम्र है, गुज़िश्ता रोज उसकी तफ्तीश के दौरान जो इंकशाफात मिले थे वो देखते हुए उसे गिरफ्तार करने के लिए जो है वो दीपालपुर गए, वहां से उसे गिरफ्तार किया गया और कल रात को ही उसका डीएनए ले लिया गया था। सुबह 12:30 बजे जो होम सेक्रेटरी की सरबराही में और वजीर कानून पंजाब की सरबराही में इजलास होता है, वहां पर जो है बताया जाता है कि डीएनए मैच कर गया है। यानी उसके बाद ये किसी हद तक हौसला इनको बड़ा पुलिस को भी कि चले एक फर्द तो गिरफ्तार हुआ। फिर उसने इंकशाफात किए वो बड़े खौफनाक किस्म के हैं कि हम मुतअद्दिद वारदातें करते थे और भी हमने खवातीन को जाति का निशाना बनाया। हसन बहुत शुक्रिया, फिर इस पर कल बात करेंगे। शामी साहब भी वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें एक क्लिप मैंने सोशल मीडिया पर देख रहा था जहाँ वो इस चीज़ की हिमायत कर रहे हैं कि ऐसे वाक़यात में कम अज़ कम मर्दाना सलाहियत का खात्मा कर दिया जाए। कुछ लोगों ने सरेआम फांसी की तजावीज़ भी दी हैं। आप क्या समझते हैं, क्या बेहतर रहेगा, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कि वाक़यात कम हो सकें? सर फिर प्रोग्राम ब्रेक भी है। देखिए ये तो बड़ी बहस तलब बात है कि सजा क्या होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इस पे तो कंसेंसस है ना। इंडिया में भी इंडिया तो रेपस्तान बना हुआ है ना जी। इंडिया में भी वो उन्होंने डेथ पेनल्टी जो है अलाउ की है ऐसी वारदातों के लिए, और वहां भी एक से एक खौफनाक वारदात होती है। जी। हमें अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आप लोगों को फांसी दें, ये उसकी सजा फांसी मुकर्रर करें। आप ये तो मज़ा का खेज बातें ना करें कि एक सलाहियत ख़त्म कर देंगे, उसके बाद वो लोग सारे जो हैं सोसाइटी पर बोझ बने रहेंगे, फिर और जराइम करेंगे। आपसे किसने कहा कि दूसरे जराइम छोड़ देंगे? वो डाके मारेंगे, वो चोरियां करेंगे। चूंकि कई अहम नुक्ते रह गए हैं, वो कल मैं फिर इसमें आपसे तफसील से बात करूंगा और आपकी राय सामने लेके आएंगे कि इस मामले से जुड़े कई जो छुपे पहलू हैं उन पर हम बात करें। कल तक उस पर हम उठा रखते हैं मामले को। भी ब्रेक। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.